کہ تمہیں کیا لگتا ہے غالب، ہمیں تو ہر بار چونا لگتا ہے، اور پیسہ بٹورتے ہیں اور اپنی تجوریہ برتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوست کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ میں نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے ڈیولپرز کی زیادتیاں، جو ڈیولپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کیا تھا، بہت سارے دوستوں کو مجھے فیڈ بیک آیا، بہت سارے دوستوں کا تو یوٹیوب پہ ہی آ گیا، بہت سارے دوستوں نے مجھے پرسنل واٹس ایپ پہ میسیجز کیے ہیں، بہت سارے دوستوں نے وائس میسیجز کیے ہیں، بہت سارے دوست مجھے ایسے تھے کہ جو مجھے فیس ٹو فیس جن سے میری ملاقات ہوئی۔ تو ایک تو میں ان کا فیڈ بیک آپ کو جو نا وہ دینا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں ان کے ساتھ بھی میری ڈیبیٹ ہوئی۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، مور دین 60-70% لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اس پورے میری ویڈیو میں۔ انہوں نے بولا کہ یہ واقعی یہ پرابلم ہے ہمارے فیصل آباد کا، یہ زیادتی کرتے ہیں جو ڈیولپر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی فیصل آباد کو ترقی کرنے دیں، فیصل آباد کو مت جو نا وہ جیسے کہتے ہیں نا فیصل آباد از اے بگ ولیج، تو آپ اس کو دیہات نہ رہنے دیں، آپ اس کو تھوڑا پروگرس کرنے دیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ بھی ڈسکشن کی۔ کچھ دوستوں کو میں نے کہا ڈسکشن تو میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اگر ہم اس کو آن کیمرہ لے آئیں تو کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار، ہم اس کو آن کیمرہ نہیں آنا چاہتے، تو آپ ہمارا بس یہ ورژن ہے، ہم نے آپ سے ڈسکشن کرنی تھی، تو میں آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی گوش گزار کر دیتا ہوں وہ چیزیں۔ میں نے کہا کہ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً چونکہ اپنی ویڈیوز بھیجتا ہوں تو میں بتاتا ہوں، تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اسکیم سے بچیں، فراڈ سے بچیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی آپ، وہ کہتا بھائی 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ نہیں سمجھا سکے، 80 سال 75 سال ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، اس قوم کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ کیا سمجھاؤ گے؟ تو میں نے اس کے پاس ایک شعر سنایا، میں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنی حصے کی شمع کو جلاتے جاتے۔ تو میں اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو دوست میرے ساتھ اس کوشش میں شامل ہوں گے وہ فابے یا ان کے لیے تھینک فل، اور جو نہیں بھی شامل ہوتے ہیں ان کا بھی تھینکس، وہ کم از کم مجھے سن لیتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ ڈیفینیٹلی دے ول ریئلائز کہ فیصل صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ حقیقت میں مبنی ہے۔ تو میں آپ کو جو بات کر رہا تھا کہ ڈیولپر کی زیادتیاں، ڈیولپر کیا کرتے ہیں۔ میں سب سے بڑا ایک کوہ نور کا ہب آف دا جو سٹی، ایک بزنس ایریا ہے کوہ نور سٹی، پورے پاکستان کے اندر اگر آپ کہیں سے دیکھ لیں تو کوہ نور سٹی کو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مطلب آپ ان کے ڈیولپرز کو بھی جانتے ہیں کہ ان کے ڈیولپرز کون ہیں۔ وہ آج تک یہاں پر الیکٹریسٹی ریکٹیفائی نہیں کرا سکے۔ میں اور کس ڈیولپر کا نام لوں؟ سہگل برادری بہت بڑی جو ہے نا وہ، میرا ان کا موٹو نہیں ہے کہ ان کی میں جو ہے نا وہ عزت نفس کو مجروح کروں، لیکن ہمیں یہاں پر بیچ منجدار میں چھوڑ کر چلے گئے پورے کوہ نور کو۔ آج تک پلازے یہاں پر بے آباد پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو لوگ فیصل آباد کے جو ہے نا وہ پہلے دوسرے فلور سے اوپر جاتے نہیں ہیں، یہ جیسے میں نے کہا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر الیکٹریسٹی ریکٹیفائی نہیں کرائی، اور سونے پہ سہاگا آپ کسی بھی پلازے کے اندر چلے جائیں، وہاں کے پلازوں کے حالات کیا ہیں، نہ وہاں کی لفٹیں چلتی ہیں، نہ وہاں کے ایسکیلیٹر چلتے ہیں، نہ وہاں پہ کچھ بھی فیسلٹیز نہیں ہیں، کچھ بھی جو ہے نا وہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ جتنے بھی پلازے ہیں سارے بس ایسے ہی ہیں، ڈنگ ڈپاؤ پالیسی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فیصل آباد کی قوم جو ہے نا یہ دوسرے فلور سے اوپر، تیسرے سے اوپر، پہلے فلور سے اوپر جانے کا نام نہیں لیتی۔ تو جو 20 30 40 فلور ہے نا وہ بھی کراچی میں بھی نہیں بنے، ٹھیک ہے جی، جن کی ساری آبادی، جو میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ بھائی کراچی سے آپ انہیں، ہم تو کراچی کو بھی کمپیٹ کر رہے ہیں۔ میں کہا بھائی آپ تو دبئی سے بھی آگے نکل جاؤ گے، فیصل آباد کو آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس پہ پورٹ ہے، پتہ نہیں یہ گوادر سے بھی آگے اور یہ دبئی سے بھی آگے۔ تو یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ ہم لگے ہوتے ہیں بھائی جلدی کرو، بھاگ کے چڑھ جاؤ، اس پلازے کی دکانیں بک گئی ہیں، آپ جلدی کرو، ٹرین پہ چڑھ جاؤ، ٹرین نہ پکڑی گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس پلازے کی یہ شاپ نہ لی تو پتہ نہیں ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔
اور ہم اس پلازے کی دکانیں خریدتے ہوئے یا یہ جو ہائی رائز بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں مارکیٹ میں لوگوں کو سنا رہے ہیں، اگر ان میں ہم نے کوئی دکان پرچیز نہ کی، ہم نے کوئی آؤٹ لیٹ کے لیے جگہ نہ لی، تو جناب جو نا وہ قیامت والے دن فرشتہ پوچھے گا کہ آپ پرچیز کیوں نہیں کر کے آئے تھے۔ تو ہم تو مطلب اس طرح خود بھی جو نا وہ ہم خود بھی جو نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے غالب، ہمیں تو ہر بار چونا لگتا ہے۔ تو فیصل آبادیوں کو ہر بار چونا لگتا ہے، کہیں ہائی رائز بلڈنگ پلازا کے حوالے سے چونا لگتا ہے، کہیں پہ ہمیں ایک ڈیولپر آتا ہے، وہ زمین اس نے 1 انچ پرچیز نہیں کی ہوتی اور وہ پورے فیصل آباد کے بڑے بڑے انویسٹرز کو جو نا وہ چونا لگا کے نکل جاتا ہے۔ نکلتا بھی نہیں ہے، مطلب کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کالونیز ہیں، پاس ہو ہی جائیں گی، آج نہیں تو کل، نہیں تو قیامت سے 2 دن پہلے تک یہ پاس ہو ہی جائیں گی۔ میں نے وہ ایگزامپل دی، میں اس کی جینین بات کر رہا ہوں کہ مجھے 1 2 3 پلازے ایسے ہیں، بندے کہتے ہیں یہ ہماری جو نا وہ شاپ بیچ دیں، وہ 4تھے فلور پہ، ابھی تک وہ پہلے فلور سے اوپر گیا نہیں ہے، کوئی مطلب چڑی اڑی یہاں پہ دکان ہے۔ تو یہ میں جینین بات ہے، دے آر کسٹمر۔ اب وہ سامنے آنا نہیں چاہتے، میں نے کہا کہ بھائی آپ آئیں اور آ کے لوگوں کو بتائیں اپنا ورژن۔ وہ کہتے ہیں یار کیا ہے، ہم مگر مچھوں میں ہاتھ ڈال کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بارے میں وہ کہتا ہے نا، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ اپنی دکان بڑھا گئے۔ تو ہم لوگوں کے لیے دوائے دل ہیں، ہم نے اپنی دکان نہیں بڑھانی، ہم نے لوگوں کا احساس کرنا ہے۔ تو یقین کرے اللہ تعالیٰ آپ کا احساس کرے گا۔ ایک چیز میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ کو وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں، آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے پازیٹیو وے میں کوشش کی۔ آپ اپنے سے زیادہ، اپنے نصیب سے زیادہ کسی کا کھینچ نہیں سکتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو جو نا وہ ان لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم ان کے تجوریاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ڈیولپر آتے ہیں، 1 انچ جگہ نہیں خریدی ہوتی۔ مجھے مطلب کئی ایریاز میں ایسے ہیں کہ کالونیاں لانچ ہوئی ہیں، میں ان ایریاز کے نام نہیں لینا چاہتا، پھر بار بار مجھے لوگوں کا اعتراض آتا ہے کہ مجھے وہاں سے لوگوں کی کال آئی، ہم نے کوئی اپنی زمین بیچی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری زمینوں کو دکھا کے لوگوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، FDA کے لیٹر بھی آ گئے ہیں کہ جناب یہ یہاں پر زمین نہیں ہے۔ بڑے نام ہیں، اللہ خیر کرے وہ لانچ ہوں، لیکن جو شروع سے وہ آپ لوگوں کے پیسوں سے پیسہ لے کے فارمر کو دیں گے، اور آپ مطلب صرف ہوائی پروگرام ہے۔ یہ ہوائی پروگرام سے ہمیں تھوڑا باہر آنا ہے۔ ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو نا وہ مقدس گائے مت بنائیں کہ یہ جو ڈیولپر ہیں یہ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے آگے پھرتے ایسے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمارے بچوں کا رزق دینا ہے۔ ہمارے بچوں کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمارا کسٹمر ہے، جو ہمارے اوپر ایک یقین کر کے، ہمارے اوپر ایک اعتقاد کر کے وہ اپنا پیسہ لے کے آتا ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی دکان کو بڑھا کے نکل جائیں یا ہم ان کا درد دل بنیں۔ تو ہم نے ان کا درد دل بننا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم جو نا وہ ان کو کہیں جو نا وہ بیچ کے نکل جاؤں۔ میں نے مطلب بارہا دفعہ مجھے یہ یقین کریں میرے دوست کہ میں مطلب یہ بارہا کہتا ہوں کہ سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ تو میں چپ نہیں رہ سکتا۔ میں جہاں بھی دوست میرے ساتھ اسی ہال پہ دوست بیٹھے ہوئے تھے یہ کل کی ویڈیو کے بعد، تو میں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ان کو کہا کہ یار میرے ساتھ آپ سب نے ایگری کیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا آپ یو ہیو دا رائٹ ٹو اپوز می، آپ میرے ساتھ مجھے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یار دس از دا ریالٹی، دس از دا جینین ریالٹی آف فیصل آباد۔ تو اس جینین ریالٹی کو سمجھتے ہوئے آپ سب میرے ڈیلر بھائی، میری ریئل اسٹیٹ کی کمیونٹی کے دوست، میرے احباب جو صبح رزق حلال یقیناً آپ سب دوست کمانے کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ ان جو ڈیولپرز ہیں، جو بڑے بڑے یہ کمپنی آتی ہیں آ کے جناب آپ کو لالچ دیتی ہیں 2% لو، 4% لو، 5% لو، 3% لو، آپ ہمارا یہ پروجیکٹ بھیج دو، آپ ہمارا یہ پروجیکٹ بھیج دو، یہ پروجیکٹ تو جناب میں نے 100 یونٹ بھیج دیا ایک دن میں، 200 یونٹ بھیج دیا، تو آپ بھی آئیں اور آپ بھی لوٹیں جیسے باقی دوست لٹ رہے ہیں، تو آپ بھی اس لوٹ مار کا حصہ بنیں۔ تو مطلب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لوٹ مار کا، وہ کمپنی آپ کو ٹریپ کرتی ہیں، تو اس لوٹ مار کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ آپ مرچوں کے ساتھ سوکھی روٹی کھا لیں۔ کم از کم آپ کا ضمیر آپ کو اس چیز کی ملامت نہیں کرے گا
کہ ہم نے کسی کے ساتھ سکیم کیا ہے, ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس کو شاپ لے کے دی ہے, لیکن کم از کم آپ جو نا وہ, مجھے ایک کل دوست بیٹھے تھے کہ یار ایک پلازا ہے, نام نہیں لوں گا, پھر میں بار بار کہوں گا نام نہیں لوں گا, اس کی دکان بیچ دیں. تو کہتا جی میں نے 18 لاکھ کی لی تھی. تو میں نے کہا یار قیامت سے 2 دن پہلے تک یہ 18 لاکھ کی لینی ہے, قیامت آنے تک شاید یہ 20 لاکھ کی ہو جائے. تو یہ مطلب میں نے کہا آپ نے 2007 میں لی تھی دکان, 2007 میں 18 لاکھ کی, اور آج بھی 18 لاکھ کی ہے وہ ایک پلازے میں. تو مطلب یہ آپ وہ مطلب جی یہ 6 ایکڑ کا پلازا بن گیا جی, یہ 12 سٹوری بن گیا جی, یہ جناب فیصل آباد کا میپ بڑھ گیا جی, فیصل آباد کا 2045 تک کا وہ نقشہ آ گیا, یہ آ گیا وہ آ گیا. بھائی فیصل آباد کی جو عوام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو فیصل آباد کے لوگ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے کلائنٹس کی انویسٹمنٹ کرائیں. اگر کوئی انویسٹر مجھے سن رہا ہے تو خدا کے لیے آپ کا کوئی بھی ایجنٹ ہے, کوئی بھی ریئل اسٹیٹ آپ کا بروکر ہے, کوئی بھی آپ کا بھائی ہے جو آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے, تو آپ اس کو منع کر دیں کہ بھائی میں نے کسی پلازوں میں شاپس نہیں لینی, میں نے کسی اسکیم کالونی میں پلاٹ نہیں لینا, میں نے کسی ایسی کالونی میں پلاٹ نہیں لینا جس کا ابھی تک ڈیولپر میرے سے پیسہ لے کے آگے کسان کو دے گا. وہ کہتے ہیں نا پنجابی, ساڑیاں جتیاں ساڑے ہی سر, ساڑیاں جتیاں ساڑے ہی سر. یہ ڈیولپر ساڑیاں جتیاں ساڑے سر پہ مارتے ہیں اور پیسہ بٹورتے ہیں اور اپنی تجوریہ برتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں. ایک کالونی, دوسری کالونی, چوتھی کالونی, 5ویں کالونی, کبھی بجلی نہیں ہے, گیس کا وعدہ کر لیا, کبھی سیوریج کا وعدہ کر لیا, کسی کے پاس سیوریج نہیں آ رہا, کسی کے پاس گیس نہیں آ رہی, کسی کے پاس بجلی نہیں آ رہی, اور آپ دوست جو ہوتے ہیں وہ پھر طفل تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کو, یار وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. ایک نہیں, ٹھیک ہے جی, آپ سب کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, سب کے ساتھ یقین کریں ہوتے ہیں. آپ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کبوتر اس کو نہیں چھوڑے گا. آپ آنکھیں بند کریں تو آپ یقین کریں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں, آپ اس کے بچوں کا جو نا وہ نوالا چھین رہے ہیں اس انویسٹر کو. ہاں اگر کسی نے بلیک کا پیسہ کہیں لگانا ہے تو وہ 10 دفعہ لگائے, یہ FBR اپرووڈ پلازا ہے جی. وہ بھائی میرے FBR میں آپ بلیک منی کو تو وائٹ کر لیں گے, تو FBR کے پروجیکٹ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل کو فیصل آباد کی عوام اسی شاپ میں کہاں سے جائے گی, وہ 22ویں فلور پہ, وہ 19ویں فلور پہ, وہ عوام کہاں پہ جائے گی. وہ ایسا لالی پاپ دے دیا جی, یہ FBR ہے جی, جو بلیک منی ہے. وہ سب سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد والوں, وہ کمپنیاں سمجھتی ہیں کہ فیصل آباد والے سارے بلیک ہی ہیں. تو معذرت کے ساتھ فیصل آباد والے بہت اچھے لوگ ہیں, یہ سارے بلیک کے لوگ نہیں ہیں, بلیک کا پیسہ نہیں ہے. وہ چند لوگوں کے پاس بلیک کا پیسہ ہو سکتا ہے جن کو آپ ایڈریس کرتے ہیں کہ بھائی یہ بلیک کا پیسہ آئے گا جی, اس میں آ کے جناب انجیکٹ کر دیں, اس میں گھسیڑ دیں اپنا پیسہ, 5 کروڑ کی شاپ لے لیں. وہ پیسہ سمجھ لیں کہ بلیک کا آیا, وہ آ کے وائٹ ہوا, اس صاحب کو چلا گیا, اس ڈیولپر کو چلا گیا, ان کمپنیوں کو چلا گیا, اس ڈیلر کو چلا گیا. تو جن صاحب نے 2 کروڑ 4 کروڑ لگایا وہ گیا کھو کھاتے, وہ گیا تیل لینے, اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس کی کوئی ورتھ نہیں. وہ کل کو ادھر اجاڑ بیابان بھوک پانگڑے, یہ بات جینین بتا رہا ہوں آپ کو, ان پلازوں کے اندر یہی چیزیں رہنی ہیں. میں بارہا دوبارہ میرے ساتھ آن کیمرہ آن ریکارڈنگ آ کے چیلنج کرے, آئی ول پروو مائی آل ورڈس. اگر کسی کے اندر ہمت ہے, کسی ڈیولپر میں اللہ کے فضل و کرم سے, کسی کمپنی کے آنر کے پاس, کسی کمپنی CEO کے پاس, کسی کمپنی زونل ہیڈ, جو بھی کمپنیز پروموٹ کر رہی ہیں ایسے پلازوں کو, ان کے پاس اگر گفتگو ہے, ایک نہیں ہے آپ کے سامنے, نہر پہ ایک بہت بڑا اسکیم ہوا ہے, وہ پلازا بنا تھا ایکسپریس مال, میں نام لے دیا اسٹریٹ فارورڈ. تو اس پلازے کا کیا ہوا حال, لوگوں کے آج تک کروڑوں روپیہ وہاں اس پلازے میں ڈوبا ہوا ہے. 30-40 کروڑ روپیہ یا 20-25-30 کروڑ روپیہ لوگوں نے دکانیں خریدی ہیں. آج بھی فون آتے ہیں کہ بھائی اس کی شاپ بیچ دیں, اور اس پلازے کا آنر بھی غائب ہے اور اس پلازے کو بیچنے والے بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں کرتے. تو یہ چیزیں یہ جینین ہیں میرے ساتھ. مطلب میں اوپن چیلنج دوں گا, بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ دس از مائی اوپن چیلنج ٹو آل کمپنیز, ٹو آل ڈیولپرز, ٹو آل مائی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی, کہ وہ آ کے ڈبیٹ کریں. اگر میں غلط ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا. میں تو ڈیفینیٹلی دوبارہ کہوں گا کہ سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں, چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. تو میں چپ نہیں رہوں گا, میں ان کے اسکیم آہستہ آہستہ, میں ایک چیز دوستوں کو بتاؤں کہ میں فار دا ٹائم بینگ میں بھی نام لے لے کر میں اسکیم بتانے شروع کروں, وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے, چونکہ میں کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتا. لیکن
جو ہوتا ہے نا وہ ایک حد ہوتی ہے. اسکیمرز کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ آپ ایکسپوز کرو. اگر آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کالونی، یہ پلازا، یہ فلاں چیز اسکیم ہے، ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو، لیکن کل کو جو آپ کو سہانے سپنے دکھائے جاتے ہیں. اب ایک دیکھیں، ایک پلازا بنتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے اور اس 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ میں 1 لاکھ روپے آپ کو رینٹ دوں گا، اور انہوں نے 1 کروڑ روپیہ جمع کروا دیا. وہ 3 مہینے رینٹ آیا، نہ پلازا آج تک بنا ہے، نہ اس کو دوبارہ رینٹ ملا ہے. ان پہ کیس ہوئے ہیں، وہ اسٹے پہ چلا گیا ہوا ہے، ڈیولپر بھی بھاگ گیا، بیچنے والے بھی بھاگ گئے. ٹھیک ہے جی، وہ پلازا موجود ہے، اسی فیصل آباد میں موجود ہے، بہت بڑا پلازا ہے. وہ ڈیولپر بھی نس گئے تو جناب بیچنے والے بھی غائب. تو جناب وہ 1 لاکھ کرائے کے چکر میں، وہ کہتے ہیں نا جب تک کوئی لالچی زندہ ہے فراڈیا بھوکا نہیں سو سکتا. تو جب تک کوئی لالچی زندہ ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ انویسٹر بھائیو، آپ نے لالچ میں آنا ہے یا آپ نے جو نا وہ جینین کام کرنا ہے. خدا را لالچ سے نکلیں، جینین کام کریں، نان جینین بندے کو لات مار کے باہر پھینکیں. انہوں نے کہا بھائی آپ میرے ساتھ 2 نمبر گفتگو کر رہے ہو، میں سپیئر نہیں کروں گا، میری انویسٹمنٹ جہاں ہے وہاں کروائیں. تو یہ جینین کام کرنے کا میرا ایک جو نا وہ کوشش کی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ چیزیں میں ایکسپوز کروں، لوگوں کو یہ چیزیں بتاؤں. تو آپ جو دوست ان چیزوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ. جو دوست ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، وہ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی رکھتے ہیں، اور ان سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ میرے ساتھ آن ٹیبل بیٹھ کے ان چیزوں کو، مجھے یقین کریں کہ پچھلے 3 دنوں کے اندر کم از کم 7-8 لوگوں کے ساتھ میری آن ٹیبل گفتگو ہوئی ہے، لیکن کسی ایک نے بھی نہیں اس کو آن کیمرہ آنے کا معذرت کیا. اس وجہ سے میں نے ان کا نام بھی آپ کے سامنے ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو میں یہ چیزیں بیان کرتا رہوں گا. آپ دوست اگر تو کوئی ہمارا ایجنٹ بھائی ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر بھائی ہے، تو وہ خدا ان چیزوں سے کوشش کریں، احتیاط کریں. اگر کوئی انویسٹر مجھے سن رہا ہے تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بچائیں، خدا کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کو بچائیں، اور جینین پروجیکٹس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کریں. جس کے ساتھ بھی کریں، میرے ساتھ مت کریں، جس کے ساتھ بھی مرضی کریں. اچھا، اور باقی جو کمپنیز ہیں، جو لوگ ان پروجیکٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور یہ اور وہ فلاں اور ڈمگان کرتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ برائے کرم جو نا وہ ہم نے مرنا بھی ہے اور روز قیامت بھی ہم نے جواب دینا ہے. کہ جو ہم نے جھوٹی سچی باتیں ہم نے کی ہیں، آیا کہ وہ قیامت سے 2 دن تک پہلے تک تو اگر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر تو شاید ہم قیامت میں روز قیامت منہ دکھا دیں گے، لیکن چانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو باقی آپ سب دوستوں کی محبت کا شکریہ، آپ مجھے سنتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.